تم میرے ہو، کہانی کی کہانی۔ یہ سائرہ نام کی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے چاچا زاد بھائی جمیل سے محبت کرتی ہے۔ جمیل بھی اسے بہت چاہتا ہے۔ جب اس کی چاہت کا علم اس کے رشتہ داروں کو ہوتا ہے تو وہ جمیل کی شادی کرنے کا سوچتے ہیں۔ سائرہ کی وجہ سے جمیل شادی کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور شہر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ جمیل کے چلے جانے کے بعد سائرہ اس کی جدائی میں تڑپ کر مر جاتی ہے۔ میں جو واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اعلیٰ آباد کی اس عمارت سے متعلق ہے جو لب جمع واقع ہے اور احسان منزل کے نام سے مشہور ہے۔ واقعات ایسے ہیں جو آسانی سے سب کی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ میں سمجھانے کی فضول کوشش بھی نہیں کروں گا کیونکہ دنیا میں بہترین باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی توجہ ناممکن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر موقع پر نظریہ تحلیل کی روح سے بحث کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی نگاہ سطحی ہے اور وہ صغریٰ و کبریٰ کی بندشوں سے آزاد ہونا نہیں چاہتا ہے۔ جو لوگ ہر بات کی تأویل کرنے لگتے ہیں میں ان کو کم نظر اور تنگ خیال سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ میرے دماغ میں کوئی فتور نہیں ہے اور نہ ہی وہمہ پرست ہوں جیسے کہ اکثر ناظرین کو شبہ پیدا ہو جائے۔ میں نفسیات کا ماہر سمجھا جاتا ہوں۔ میں نے قوائے انسانی اور اس کے افعال کا پورا مطالعہ کیا ہے۔ میں فلسفہ اور منطق کی تکمیل کر چکا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ سینکڑوں کو ان علوم کے سبق دے چکا ہوں، یعنی مدتوں سے پروفیسری کر رہا ہوں۔ البتہ میں کبھی صرف علمی اصطلاحوں میں نہیں الجھا۔ میں جانتا ہوں کہ انسان کا علم محدود ہونے کے علاوہ اضافی اور اعتباری ہے۔ حقیقت عقل کے ذریعے معلوم نہیں کی جا سکتی، صرف دل کے توسط محسوس کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ من قرآن برگزیدِ معزز استغاثان پیشِ سنگاں انداز خطاب۔ میں نے احسان منزل اس لیے کرائے پر لی تھی کہ یہ عمارت ایسی جگہ تھی جہاں انسان کسی بلا مداخلت کے سکون کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے۔ میں ایسی ہی پرسکون جگہ کی ضرورت محسوس کر رہا تھا کیونکہ مجھے ڈاکٹر کی ڈگری لینے کے لیے اپنی کتاب تیار کرنی تھی۔ مرزا احسان علی صاحب جن کا یہ مکان تھا اعلیٰ آباد کے ایک سربراہ رئیس اور ممتاز وکیل تھے۔ وہ قریب و جوار میں آزاد خیال مشہور تھے۔ ان کی آزاد خیالی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی اکلوتی لڑکی کو اردو، فارسی اور عربی کے علاوہ انٹرس تک انگریزی تعلیم بھی دلوائی۔ اعلیٰ آباد میں گھر گھر اسی کا چرچا تھا۔ لڑکی کی شادی ہو گئی تھی لیکن قدرت کا کارخانہ ہی نرالا ہوتا ہے۔ شادی کو 5 برس بھی پورے نہیں ہوئے تھے، بیچاری نہ جانے کس مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے چل بسی۔ والدین کے لیے ایسا دھکا نہ تھا جس کی وہ تاب لا سکتیں۔ ان کی دنیا تاریخ ہو گئی۔ احسان منزل جو واقعی فردوس کا ایک نمونہ تھی ان کے لیے دوزخ ہو گئی۔ انسان سکون حاصل کرنے کے لیے نئی نئی تدبیریں سوچتا ہے۔ چنانچہ احسان علی صاحب ماں اپنی بیوی کے حج کو چلے گئے جس کا اس سے بیشتر ان کو کبھی خیال نہ گزرا ہوگا۔ احسان منزل یوں تو 150 روپے ماہوار سے کم کی عمارت نہ تھی لیکن احسان علی صاحب نے تاکید کی کہ ان سے صرف 50 روپے کرایہ لیا جائے اور وہ بھی یتیموں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ مکان نہایت توسیع اور شاندار تھا۔ اس کے 4 کمروں میں احسان علی صاحب کے سارے سامان متفل تھے۔ اس پر بھی مکان میں اتنی گنجائش تھی کہ ایک پورا خاندان آرام سے رہ سکتا۔ احسان منزل میں مجھے آئے ہوئے 5-6 روز ہو گئے تھے۔ اس دوران میں نے اپنے وقت کا بیشتر حصہ ایک ہی کمرے میں صرف کیا تھا، بلکہ یوں کہیں کہ ابھی تک دوسرے کمرے کی وضع و قطع پر غور کرنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ شام کو کالج سے واپس آیا۔ میرے ساتھ 2-3 احباب بھی تھے۔ میں نے خدمتگار سے کہا کہ آج چائے دوسرے کمرے میں پی جائے گی۔ یہ کمرہ اس کمرے کی پشت پر تھا جس میں میں رہا کرتا تھا۔ خدمتگار نے چائے لا کر میز پر رکھ دی اور ہم لوگ چائے کے ساتھ فلسفہ کے چند اہم مسائل بھی حل کرنے لگے۔ اتنے میں میرے ایک دوست
ایک گوشہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کس کی تصویر ہے؟ میری نگاہیں بھی اٹھ گئی۔ دیکھا تو اس 20 برس کی عورت وقار نسائیت کا مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک محصور کر دینے والی متانت تھی۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ یہ عورت دنیا میں صرف مٹنے اور مٹانے آئی تھی۔ اب تک حسن کے مفہوم سے میں ناآشنا تھا۔ میں کسی عورت کے سحر و آفت سے مغلوب نہیں ہوا تھا، لیکن اس تصویر میں نہ جانے کون سی قوت تھی کہ میں اپنے احباب سے چلے جانے کے بعد گھنٹوں اس کو دیکھتا رہا۔ وہاں سے کسی طرح ہٹنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ احسان علی صاحب کی لڑکے کی تصویر ہے، جس کی جدائی کے صدمے نے ان کو ترک وطن پر مجبور کیا۔ دوسرے دن میں صبح 8 بجے رات تک باقی رہا۔ موسم سرما کا آغاز تھا، چاندنی رات تھی۔ لوٹتے وقت احسان منزل تک مجھے اپنے گرد و پیش کی کچھ خبر نہ تھی۔ میں بیرگما کے مسئلے عقل و ہدایت میں مہو تھا، جس نے دنیائے فلسفہ میں ایک نیا موضوع پیدا کر رکھا تھا، مگر احاطہ میں داخل ہوتے ہی ایک ناقابل اندرونی تحریک نے میری نظر باغ کے اس گوشے کی طرف اٹھ گئی جو مکان کے دائیں جانب تھا، جہاں آمد و رفت بہت کم تھی۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی جب میں نے دیکھا کہ ایک عورت ساڑی میں ملبوس کھڑی ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھے ہوئے ہیں۔ میں جلدی سے برآمدے میں اس کی جانب آ گیا تاکہ اس کو قریب سے دیکھ سکوں۔ کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا؟ اگر بتاؤں تو اس کو مانتا کون کافر ہے۔ میں اس عورت کو ایک نگاہ میں پہچان گیا تھا۔ احسان علی صاحب کی لڑکی، جس کی تصویر میں کل کھو گیا تھا، آج اپنے خاکی پساکر میں میرے سامنے تھی۔ اس میں اور اس کی تصویر میں ذرا بھی فرق نہیں تھا۔ وہی حسن، وہی صورت، وہی رہنائی۔ گویا اتنے زمانے کے عمدہ اداکار، اس پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ میرے پڑھنے والے اس کو اقتباس و حواس کہہ کر ٹال دیں گے، لیکن مجھ کو اپنے حواس کا بہتر علم ہے۔ میں اپنے حواس پر پورا اعتماد رکھتا ہوں۔ میں اس منظر سے گھبرایا نہیں۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ قریب اور دور کی ہر چیز پر ایک نیا اور انوکھا رنگ پھر گیا ہے۔ مگر میں یہ نہ سمجھ سکا کہ وہ اپنے ہاتھ کس کی طرف بڑھائے ہوئے ہیں اور کیوں۔ یہ چاند کی دیوی زر رب کچھ کہتی بھی جاتی تھی، اس کو میں صاف سن نہ سکا۔ کچھ دیر تک وہ برآمدے میں کھڑا دیکھتا رہا۔ آخرکار ضبط نہ کر سکا تو نیچے اتر کے اس کی طرف بڑھا۔ وہ دور ہٹ گئی، میں آگے بڑھتا گیا، وہ پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ وہ مکان کے عقب میں ہو گئی۔ میں نے ادھر آ کر دیکھا تو اس کا کہیں وجود نہ تھا۔ پھر میں نے احسان منزل کے چاروں طرف گشت لگایا، مگر وہ عورت نہ دکھائی دی۔ میں حیران تھا، تاہم مجھے یقین تھا جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ کوئی خواب اور وہم نہ تھا، بلکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی اصلیت پوشیدہ تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ سرگرداں رہنے کے بعد میں نے اپنے کمرے میں یہ کہتا ہوا چلا آیا، حنون شمس نگران است کہ مکشن باغدار ہست۔ خدمتگار کمرے میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے فوراً کھانا لانے کا حکم دیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے خدمت گزار کو خلاف معمول وقت سے پہلے رخصت کر دیا۔ چلتے وقت اس نے کہا، حضور ایک بات کہنی تھی۔ اکثر باغ میں کبھی کبھی مکان کے اندر کسی بھی آہٹ ملتی ہے، بعض دفعہ تو اتنے دفتروں کے سائے میں سے مجھے کوئی چلتا پھرتا نظر آتا ہے، نہ جانے کیا بلا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ حضور اس مکان کو چھوڑ دیں، مجھے بڑا ڈر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ سب تمہارا خیال ہے، اس وہم کو اپنے دل سے دور کر دو، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ نوکر کو تو میں نے جاہل اور بیوقوف بنا دیا، مگر میں خود کیا تھا؟ سچ تو یہ ہے کہ نوکر کے چند جملے کہہ کر میرے یقین کو اور پختہ کر دیا تھا، یعنی جو کچھ میں نے دیکھا وہ میری نظر کو دھوکہ نہ تھا۔ 10:30 بج چکے تھے۔ آج مطالعے میں میرا جی نہیں لگتا تھا۔ میں گزشتہ واقعہ پر تبصرہ کر رہا تھا، کسی طرح کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ مجھے رہ رہ کر غیر مانوس قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی تھی۔ کئی بار اٹھ کر کمرے کے باہر گیا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ آج مجھے کچھ خلش سی تھی، میرا دل کہہ رہا تھا کوئی نئی بات ہونے والی ہے۔ اوکے ناظرین، تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے ایک نیا ناول جس کا نام ہے تم میرے ہو،
آئی ہوپ کہ ناول آپ کو بہت اچھا لگے گا. یہ جیسے کہ پہلے بتایا ہے ایک لو اسٹوری ہے. اس میں کچھ ورڈ تھوڑے سے کمپلیکس ہے بٹ اٹس اوکے. آئی ہوپ کہ آپ ان کو سمجھ سکیں گے. اور باقی اگر آپ کا رسپانس اس پر اچھا ہوا تو میں ریگولرلی اس ناول کو اپلوڈ کروں گی. اور اس کے بعد ہم اور بھی بہت سارے ناولس، بہت ساری اسٹوریز، ڈفرینٹ ٹائپ کی اسٹوریز اس چینل پہ اپلوڈ کریں گے. اور شرط یہی ہے کہ اگر آپ کا رسپانس اچھا ہوا تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.